السلام علیکم، ویلکم ٹو حقیقت نامہ۔ میرا نام سید سعد شاہ ہے۔ تمہاری موت نہیں، دونوں کی زندگی کا سامان کر رہا ہوں، سلمان نے جواب دیا، اور وہ ہانپتی ہوئی اندر آ گئی۔ لیکن خود معلوم سکون رہا۔ رات کو وہ پھر سلمان کے پاس گئی اور سلمان نے اسے دوسرا سین دکھایا۔ اس بار خالہ فوزی اکیلی نہ تھی، ان کے ساتھ چچی جان بھی تھی۔ وہ بالکل ہی ہلکان ہو گئی، یہاں تک کہ دوسرے دن اسے خوف سے بخار ہو گیا۔ ناشتہ تو اس کے مہربان غلاموں نے تیار کر دیا تھا۔ بخار کے ہی عالم میں ناشتہ لے گئی اور اس نے عظمیٰ اور شمسہ کے ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ دیکھی۔ پول کھل گیا، اس نے سوچا، اور پھر اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس روز دوپہر کو وہ برگد کے درخت کے نیچے بھی نہ جا سکی۔ اس خاموشی سے اس کا دل اور دہل رہا تھا۔ 2 بجے تھے کہ سلمان دبے پاؤں اس کے کمرے میں گھس گیا اور وہ اچھل پڑی۔ کیا کر رہے ہو سلمان؟ خدا کے لیے باز آ جاؤ، میں مر جاؤں گی۔ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ اوہ، تمہیں تو بخار ہے، شاید خوف کی وجہ سے ہے۔ آؤ تمہیں تماشا دکھاؤں۔ اور اس کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی سلمان اسے گھسیٹ کر خالہ فوزی کے عقبی کھڑکی کی طرف لے گیا۔ اندر سے خالہ فوزی اور چچی جان کی گفتگو کی آواز آ رہی تھی۔ ایسا کام کرو عطیہ، یہ چچی جان کا نام تھا، کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ حرام زادی کو اپنی صورت پر بڑا ناز ہے، ڈرائیور کے پلے بندھے گی تو مزہ آ جائے گا۔ اس سے انتقام لینے کا اس سے اچھا طریقہ نہیں ہے۔ اپنے میاں کو اس کے کرتوت دکھا دو اور پھر کہہ دو کہ اگر عزت پیاری ہے تو ڈرائیور ہی سے ہی شادی کروا دیں، ورنہ یہ ناشدگی جانے کیسا گل کھلائے گی۔ روز رات کو وہاں جاتی ہے؟ چچی جان نے پوچھا بلا ناغہ۔ خالہ فوزی بولی، ٹھیک ہے، آج رات کو ہم چچا میاں کو لاڈلی بھتیجی کے کرتوت دکھائیں گے، چچی جان نے کہا، اور عالیہ کے پیروں کی جان نکل گئی۔ سلمان اسے سہارا دے کر اس کے کمرے تک لایا اور وہ درد بھرے انداز میں بولی، چلے جاؤ سلمان، خدا کے لیے چلے جاؤ، نہ جانے کیا ہونے والا ہے۔ تم کیا کر رہے ہو؟ سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے۔ عالیہ، خدا کے لیے میرے پروگرام کے آخری حصے کو اور پورا کرا دو۔ آج رات ضرور آؤ، اگر تم آج نہ آئیں تو میری ساری محنت بیکار جائے گی۔ تم خالہ فوزی کی سازش کی تفصیل سننے کے بعد بھی یہ کہہ رہے ہو؟ ہاں، خالہ فوزی تو اس وقت ہماری سب سے بڑی معاون ہے۔ پلیز عالیہ، آخری خواہش ہے، اس کے بعد تمہیں تکلیف نہ دوں گا۔ سلمان نے التجا کی اور وہ اس التجا کو نہ ٹھکرا سکے۔ رات کی تاریکی میں اس کے پاؤں اسے برگد کے درخت کے نیچے لے گئے۔ پھر اس نے اپنی آنکھوں سے خالہ فوزی، چچی اور چچا جان کو دیکھا، جو ان دونوں کو دیکھ کر خاموشی سے واپس چلے گئے تھے۔ دوسرے دن وہ ناشتہ بھی نہ لے جا سکی۔ اس سلسلے میں اس سے تعرض بھی نہ کیا گیا۔ وہ اپنے کمرے سے بھی نہ نکلی تھی۔ پھر عظمیٰ نے دروازے پر آواز دی، اس نے دروازہ کھول دیا۔ ابو بلا رہے ہیں، عظمیٰ نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر وہ کمر میں گدگدی کرتے بولی، دولت تو آنی جانی چیز ہے عالیہ، اپنے انتخاب پر میری طرف سے مبارکباد قبول ہو۔ سچ مچ سلمان لاکھوں میں ایک ہیں جنہیں سچی محبت مل جائے وہ روکھی سوکھی کھا کر بھی گزار لیتے ہیں۔ اور عالیہ زرد چہرہ لیے چچا جان کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے کمرے کے دروازے سے سلمان کو نکلتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ وہ اس کو دیکھ کر مسکرا دیا۔ چچا جان کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ انہوں نے عظمیٰ سے چلے جانے کے لیے کہا اور اس کے جانے کے بعد خود اٹھ کر دروازہ بند کر دیا۔ پھر وہ بھاری آواز میں بولے، عالیہ، تم میرے مرحوم بھائی کی نشانی ہو۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ تمہیں اس گھر میں کوئی سکون نہیں مل سکا۔ میں خود بھی ان لوگوں سے عاجز ہوں، لیکن افسوس انہیں بدلنے سے مجبور ہوں۔ میری خواہش ہے کہ تمہاری تمام محرومیاں سسرال جا کر اور اچھا شوہر پا کر دور ہو جائیں، لیکن وہ معمولی ڈرائیور ہے۔ میں تمہیں یہ آخری خوشی دینے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے تمہاری اور سلمان کی محبت پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن میرا فرض ہے کہ میں تمہیں ایک معمولی سے مستقبل سے باخبر کر دوں۔ اس کے باوجود اگر تم سلمان کے ساتھ خوش رہ سکو
تو مجھے بتا دو، اس میں تکلیف سے کام نہ لو۔ مجھے تمہارے اوپر فخر ہے، میں اجازت دیتا ہوں کہ تم کھل کر مجھے جواب دو۔ عالیہ کا سر جھک گیا، اس کے گمان میں بھی نہ تھا کہ حالات اس قدر سازگار ہوں گے۔ تم اگر سلمان کے ساتھ خوش رہو تو صرف گردن ہلا دو، یہ کافی ہے۔ اور نہ جانے کس وقت عالیہ نے گردن ہلا دی۔ ٹھیک ہے میری بچی، اللہ تعالیٰ تمہارا دامن خوشیوں سے بھر دے۔ چچا جان کی بھرائی ہوئی آواز نکلی اور ایک شام ایک سادے سے ماحول میں سلمان اور عالیہ کا نکاح پڑھوا دیا گیا۔ دوستوں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے موجود بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ حجلہ عروسی عالیہ کا کمرہ ہی تھا۔ عظمیٰ اور شمسہ کافی دیر تک اس سے مذاق کرتی رہیں اور پھر چلی گئیں۔ اس کے بعد عالیہ کو سلمان کے قدموں کی آواز سنائی دی اور وہ اس کے قریب پہنچ گیا۔ جذبات سے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس نے عالیہ کا گھونگھٹ الٹا اور انتہائی حسین لاکٹ اس کی گردن میں ڈال دیا۔ عالیہ نے لاکٹ دیکھا اور حیرانگی سے سلمان کو دیکھا اور سلمان نے اس کی آنکھوں کو چوم لیا۔ یہ پتھر ہی تو ہماری محبت کی کامیابی کا ضامن ہے۔ عالیہ اٹھو، اپنے سسر اور ساس کو سلام کرنے نہیں چلو گی؟ کہاں ہیں وہ؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ آنکھیں بند کرو، سلمان نے کہا۔ عالیہ نے معصومیت سے آنکھیں بند کر لیں اور پھر سلمان کے کہنے پر جب اس نے آنکھیں کھولی تو خود کو ایک ایسی دنیا میں پایا جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی۔ وہ سنگ مرمر کا عالیشان محل تھا، چاروں طرف قیمتی زر و جواہر جڑے ہوئے تھے۔ دو طرفہ حسین و جمیل عورتیں خون لیے کھڑی تھیں اور سامنے ایک معمر بزرگ اور خاتون بیٹھی تھی۔ میری امی اور ابا جان، سلمان نے سرگوشی کی اور عالیہ کا سر خود بخود سلام کے لیے جھک گیا۔ خوش آمدید دلہن، ہمیشہ خوش رہو۔ دونوں نے دعائیں دیں اور زر و جواہر اس پر نثار کیے۔ اسے حسین زیورات سے لاد دیا گیا اور پھر رونگ رنگ کی محفل جم گئی۔ عالیہ خواب کے عالم میں یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ رات 3 بجے اس محل کے ایک کمرے میں اسے پہنچا دیا گیا جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ کمرے کی دیواروں میں ہیرے جڑے ہوئے تھے جن سے کوسوں قزح منتشر ہو رہی تھی۔ ایک سونے کا چھپر کٹ موجود تھا۔ خدا کے لیے سلمان، مجھے بتاؤ تو صحیح، یہ سب کیا ہے؟ ہم کہاں آ گئے ہیں؟ تنہائی ملنے پر عالیہ نے بے قراری سے پوچھا۔ یہ میرا گھر ہے عالیہ، اس دن برگد کے درخت کے نیچے تم بیٹھی تھی، تم مجھے پسند آ گئی اور میں تمہیں بے پناہ چاہنے لگا۔ میں نے تمہیں وہ پتھر دیا جسے تم نے قبول کر لیا۔ یہ ہمارے ہاں منگنی کی رسم ہوتی ہے۔ میں نے اپنے والدین سے کہا کہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن عالیہ ہم میں اور تم میں ایک فرق ہے، ہم آتشی ہیں اور تم مٹی سے بنی ہوئی ہو۔ میرے والدین نے کہا کہ اگر تمہارے سرپرست اپنی خوشی سے تمہاری شادی میرے ساتھ کر دیں تو انہیں اعتراض نہ ہوگا، اور میں ڈرائیور بن کر تمہارے گھر پہنچ گیا۔ تم جن ہو سلمان؟ الحمدللہ مسلمان ہوں اور تمہارا پرستار۔ تمہیں کوئی تکلیف نہ ہوگی عالیہ، میں تمہاری دنیا میں تمہارے ساتھ ساتھ رہوں گا۔ میرے والدین نے اجازت دے دی ہے، میں ولیمہ بھی تمہاری دنیا میں ہی کر سکتا ہوں۔ میری ایک خوبصورت کوٹھی موجود ہے، ایسی کوٹھی جو تمہارے دشمنوں نے خواب میں بھی نہ دیکھی ہوگی۔ کل سب کو اس کوٹھی میں بلائیں گے اور اس وقت ان کی حالت قابل دید ہوگی۔ میں نے تم سے یہ راز چھپا کر اپنے دل میں ہمیشہ چور محسوس کیا۔ کیا تم اس بات پر مجھے ٹھکرا دو گی عالیہ؟ نہیں سلمان، نہیں۔ عالیہ نے اس کے سینے میں سر چھپا دیا۔ وہ خوفناک غلام بھی تم نے ہی بھیجے تھے۔ ہاں، میں اپنے عالیہ کو نوکروں کی طرح کام کرتے کیسے دیکھ سکتا تھا؟ سلمان نے جواب دیا اور عالیہ کی ٹھوڑی بلند کر کر اس کی آنکھوں کو چوم لیا۔ دوسرے دن سب کے لیے حیرانگی کا دن تھا۔ سبھی ایک عالیشان کوٹھی میں ولیمے کی دعوت پر موجود تھے اور سلمان اور عالیہ ایسے لباس میں تھے کہ شاید ہی ایسا لباس کسی نے اس سے پہلے دیکھا تھا۔ سب کی آنکھیں حیرت سے پھٹی جا رہی تھیں اور ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے۔ عالیہ کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ اس نے تمام کہانی سنا دی تھی کہ سلمان عام انسان نہیں ہے،
یہ بہت ہی امیر کبیر انسان ہے اور یہ سب کچھ اس نے میری محبت میں ڈوب کر کیا ہے۔ وہ اتنا امیر ہونے کے باوجود بھی ایک معمولی سا ڈرائیور بن کر کئی ماہ رہا ہے۔ سبھی اس کی کہانی سن کر حیران ہو رہے تھے۔ ان کی زبانیں گنگ تھی۔ وہ جو کچھ سمجھ رہے تھے سب کچھ اس کے الٹ ہو گیا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ عالیہ ہمیشہ غلامی کی زندگی بسر کرنے کے لیے بنی ہے، وہ تو راج کرنے والی بن گئی تھی۔ کئی نوکروں کی لائنیں اس کے سامنے لگی ہوئی تھیں۔